السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں جیمز ہیڈلے چیس کے ناول بلیوڈ وائلنٹ کی اردو ٹرانسلیشن ڈائجسٹ کلیکشن پر۔ آج پیش کرنے لگی ہوں اس ناول کا دوسرا اور آخری حصہ۔ شروع کرتے ہیں۔ جوناتھن لابسٹر ریسٹورنٹ کے پرائیویٹ کمرے میں بیٹھا کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ساحل پر بنا ہوا یہ چھوٹا سا ریسٹورنٹ خفیہ ملاقاتوں کے لیے انتہائی موزوں جگہ تھی۔ دن کے وقت یہ بالکل خالی پڑا رہتا تھا۔ کافی ختم کرنے کے بعد جوناتھن نے سگار سلگایا اور کھلی ہوئی کشادہ کھڑکی سے سمندر کا نظارہ کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد سلک اور کیگان بھی وہاں پہنچ گئے۔ کہو، کیا رپورٹ لائے ہو؟ جوناتھن نے پوچھا۔ رپورٹ بالکل تسلی بخش ہے، سلک نے جواب دیا۔ لونا ٹھیک 11 بجے جیل سے رہا ہوئی تھی۔ ہم جیل کے گیٹ پر ہی اس کے منتظر تھے۔ اسے اغوا کرنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ ہم نے خود کو پولیس کے افسران ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے۔ پہلے تو وہ کچھ ہچکچائی، پھر ہمارے نقلی شناختی کارڈ دیکھ کر خاموشی سے ہماری کار میں بیٹھ گئی۔ دوسری رہا ہونے والی لڑکیوں نے ہماری طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ غالباً وہ یہی سمجھی ہوں گی کہ ہم اس کے دوستوں میں سے ہیں اور اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ بہت خوب، جوناتھن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امید ہے کہ تم نے اسے مقررہ جگہ پر پہنچا دیا ہوگا۔ جی ہاں، سلک نے جواب دیا۔ راستے میں اس نے خطرے کی بو سونگھ لی اور ہنگامہ کرنے کی کوشش کی، لہٰذا ہمیں اس کے ہاتھ پیر باندھنے پڑے۔ آپ کی ہدایت کے مطابق اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، جوناتھن نے کہا۔ اسے ہم بہت اہم کام لینا چاہتے ہیں۔ اس کی صحت اور سلامتی کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ پھر وہ کیگان کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اور تم کیا خبر لائے ہو مسٹر کیگان؟ فریڈ کو اس کی منگیتر ڈرینا نے تعاون پر آمادہ کر لیا ہے، کیگان نے جواب دیا۔ تفصیلی پروگرام طے کرنے کے لیے فریڈ کچھ دیر کے اندر یہاں پہنچنے والا ہے۔ ڈاکٹر کنزے کے بارے میں یاد ہے؟ جوناتھن نے پوچھا۔ بالکل یاد ہے جناب، کیگان نے جواب دیا۔ کل 3 تاریخ ہے۔ میں ٹھیک 10 بجے ڈاکٹر کنزے کو لینے پہنچ جاؤں گا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جوناتھن سگار کو انگلیوں میں گھماتا ہوا کچھ سوچنے لگا۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنائی دی۔ سلک نے جھٹ سے اپنا آٹومیٹک پستول نکال لیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کیگان نے بھی پستول لیا اور دروازے کے قریب دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ جوناتھن دونوں کی تیزی سے بہت متاثر ہوا۔ پھر دروازہ کھلا اور فریڈ لوئس باوقار انداز میں چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سلک اور کیگان نے اپنے پستول جیب میں رکھ لیے اور دروازہ بند کر دیا۔ فریڈ جوناتھن کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں وہ جوناتھن کا چہرہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ پال فارسٹر کی دیکھ بھال تمہارے سپرد ہے، جوناتھن نے نرم لہجے میں کہا۔ اور تم نے یہ بھی سن لیا ہے کہ میں پال فارسٹر کو اغوا کروانا چاہتا ہوں۔ فریڈ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جوناتھن نے مزید کہا، ہم تمہارے تعاون کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال اگر تمہاری مدد سے ہم فارسٹر کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں $10,000 معاوضہ دیا جائے گا، اور ہم آج رات ہی اس منصوبے پر عمل درآمد کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں یہ شرائط منظور ہوں گی۔ منظور ہیں، فریڈ نے جواب دیا۔ تو اب ہم اغوا کا تفصیلی منصوبہ ترتیب دے لیتے ہیں، جوناتھن نے کہا۔ پھر اس نے ہیریسن اسائلم کا نقشہ جیب سے نکال کر میز پر پھیلا دیا اور تینوں کو منصوبے کی تفصیل سمجھانے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی تفصیلی گفتگو کے بعد منصوبے کو آخری شکل دے دی گئی۔ پھر فریڈ رخصت ہو گیا۔ جوناتھن بھی کھڑا ہو گیا اور سنجیدگی سے بولا، ہمارے منصوبے کے دوران کوئی کمزور پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہی فارسٹر غائب ہوا پورے ملک میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ معاملہ فی الفور FBI کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ شخص فریڈ یقیناً حواس باختہ ہو جائے گا اور سارا راز اگل دے گا، اس لیے فارسٹر کو اغوا کرنے کے ساتھ ہی اس کا کام تمام کر دینا لازمی ہے۔ کیا سمجھے؟ بہتر ہے جناب، سلک نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ دونوں کے ایک ساتھ ہی حساب بے باک کر دینا چاہیے، کیگان نے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، اگلے جہان میں پہنچتے ہی شادی کر لیں گے۔ ویری گڈ، جوناتھن کیگان کا کندھا تھپتھپا کر بولا۔ ان دونوں کا بل بھی بنا دینا۔
हैरिसन असाइलम गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ था। रात के 2:20 हुए थे। चौकीदार सदर दरवाजे से मलहिका कमरे में बिस्तर पर पड़ा खराटे ले रहा था। सिल्क और केगान ने अपनी कार सदर दरवाजे से कुछ फासले पर दीवार के साथ खड़ी कर दी और उतरकर दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। केगान ने जेब से ताला खोलने का सामान निकाला और 1.5 मिनट के अंदर ताला खोलकर फातिहाना आंखों में खौफ छलक रहा था। सिल्क ने करीब जाकर सरगोशी में पूछा, सब ठीक है? फ्रेड ने इस बात में सर हिला दिया। ख्वाबावर गोली खिला दी थी। फ्रेड ने फिर इस बात में सर हिला दिया। उसका हल्क बवजह खौफ खुश्क हो रहा था और वो कोशिश के बावजूद मुंह से न बोल सका। कमरा किधर है? फ्रेड ने हाथ से एक कमरे की तरफ इशारा किया और दोनों की रहनुमाई करता हुआ दरवाजे के करीब पहुंच गया। दरवाजे में चाबी लगाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खोलकर तीनों अंदर दाखिल हो गए। कमरे में पड़े हुए बिस्तर पर एक शख्स सो रहा था। एक तरफ दीवारगिर अलमारी और शीशे का रैक नजर आ रहा था। यही है? सिल्क ने पूछा। हाँ, फ्रेड होंठों पर जुबान फेरता हुआ बोला। उसके कपड़े? फ्रेड ने आगे बढ़कर अलमारी खोली और अंदर से ट्रॉपिकल सूट, चंद कमीजें, जुराबें और मोजे वगैरह निकाल कर बिस्तर पर रख दिए। सिल्क ने उन तमाम कपड़ों को चादर के अंदर बांध लिया और मानिखज नजरों से केगान की तरफ देखा। केगान उस वक्त फ्रेड के पीछे खड़ा था। उसने पतलून की पिछली जेब से एक आहनी दस्ता निकाला और पंजों के बल खड़े होकर पूरी कुव्वत से फ्रेड के सर पर चोट लगाई। फ्रेड का सर फट गया और वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। करीबी दीवार खून से सुर्ख हो गई। केगान ने खून आलूद दस्ते को फ्रेड के सफेद कोट से पूंछकर जेब में रख लिया। फिर एक कुर्सी उठाकर उसकी टांग तोड़ी और उसे फ्रेड की खून आलूद खोपड़ी से रगड़कर एक तरफ फेंक दिया। इस असना में सिल्क ने फॉरेस्टर को चादर में लपेटकर कंधे पर उठा लिया। चंद मिनटों के अंदर वो सदर दरवाजे से बाहर निकल गए। फॉरेस्टर नशा आवर गोली की वजह से बिल्कुल बेहोश पड़ा था। सिल्क ने उसे कार की पिछली सीट पर लेटा, मुझे तुम गोगो क्लब के करीब उतार देना ताकि ड्रीना को भी ऊपर पहुंचा दिया जाए। केगान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और दस्ती घड़ी की तरफ देखता वो बोला, 3 बजने वाले हैं। ड्रीना छुट्टी करने वाली होगी। तकरीबन 15 मिनट के अंदर उनकी कार गोगो क्लब से कुछ फासले पर रुक गई। सिल्क दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और केगान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सिल्क टहलता हुआ जेटी के करीब खड़ी कारों के नंबर देखने लगा। ड्रीना की कार तलाश करने में उसे ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। वो कार की ओट में बैठकर इंतजार करने लगा। 3:10 पर ड्रीना अपना पर्स हिलाती हुई क्लब से बाहर निकली। आज वो जरूरत से ज्यादा खुश थी। उसने क्लब के तमाम लोगों से कह दिया था कि क्लब में ये उसकी आखिरी रात है। कल से वो अपना कारोबार शुरू कर रही है। उसे यकीन था कि अब तक पॉल फॉरेस्टर को अगवा किया जा चुका होगा और फ्रेड $10,000 के साथ उसका इंतजार कर रहा होगा। वो कूले मटकाती हुई कार के करीब पहुंचकर रुक गई। फिर जो ही उसने दरवाजे में चाबी लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, सिल्क ने लपक कर उसके टखनों को जकड़ लिया। कबल इसके कि उसके मुंह से कोई आवाज निकलती, सिल्क ने उसे जेटी की तरफ उछाल दिया। उसका सर आहनी रेलिंग से टकराया और वो आने वाहिद में तेल आलूद पानी के अंदर गुम हो गई। सिल्क कुछ देर तक उसके सतह पर उभरने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो समंदर की गहराई में गायब हो चुकी थी। फिर सिल्क शहर की जगमगाती रोशनियों की जानिब चल पड़ा। पॉल फॉरेस्टर के रूपोशी की खबर मौसूल होते ही FBI और CIA हरकत में आ गई। मियामी के पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई और निस्फ दर्जन हेलीकॉप्टर तलाश के लिए रवाना कर दिए गए। रॉकेट रिसर्च डिपार्टमेंट के चीफ मार्विन वॉर्न ने वाशिंगटन से मियामी पुलिस के सरबराह कैप्टन फ्रैंक ट्रेल को फोन पर मुत्तला किया कि वह तमाम मसरूफियात मनसूख करके मियामी पहुंच रहा है। मेरा कयाम बेल दीदार होटल में होगा, मार्विन ने मजीद कहा। मैं शाम तक वहां पहुंच जाऊंगा। ताहम CIA के एक अफसर मिस्टर हैमिल्टन मुझसे पहले तुम्हारे पास पहुंच रहा है। कोई ताज़ा खबर? FBI के मिस्टर विलियम्स की निगरानी में फजाई तफ्तीश शुरू कर दी गई है, ट्रेल ने कहा। इस वक्त 3 हेलीकॉप्टर सहराई इलाके पर परवाज कर रहे हैं और 3 शहर के ऊपर तमाम रास्तों की नाकाबंदी की जा चुकी है।
مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ فوریسٹر کی شخصیت بین الاقوامی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی تلاش میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھ گیا۔ پریس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہمیں پریس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، چیف مارون نے کہا۔ ہیملٹن کے پاس فوریسٹر کی تصویر ہے۔ میں نے اسے ہدایت کی ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس بلا کر تمام مقامی اخباروں کو یہ تصویر جاری کرتے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ فوریسٹر کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ روسی اور چینی حکومتیں اس شخص کو حاصل کرنے کی خاطر لاکھوں ڈالر خرچ کر سکتی ہیں۔ اگر ہم فوری طور پر فوریسٹر کو تلاش نہ کر سکے تو یہ قومی سانحہ ہوگا۔ میں فلائٹ نمبر 5897 سے پہنچ رہا ہوں۔ ایئرپورٹ پر کار بھیج دینا۔ یہ کہہ کر مسٹر مارون نے رابطہ منقطع کر دیا اور ٹیرل کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ 1 منٹ کے بعد فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے سارجنٹ ٹام لیپسکی کی آواز سنائی دی۔ سر، میں ٹام بول رہا ہوں، اس نے کہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج صبح ڈورینا فرینچ نامی ایک رقاصہ کی لاش سمندر سے برآمد ہوئی تھی اور آپ نے مجھے اس کیس کی تفتیش پر مامور کیا تھا۔ مجھے پتا۔ سنو ٹام، آج میں بہت مصروف ہوں، ٹیرل نے غصے سے کہا۔ اس قسم کے چھوٹے موٹے معاملات کے بارے میں مجھے پریشان نہیں کرو۔ اگر تمہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو میکس جیکب سے مشورہ کر لو۔ سر، میرا قیاس ہے کہ ڈرینا کی موت کا تعلق فوریسٹر کیس سے ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ٹیرل گرجا۔ کیا تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ جناب، وہ بات یہ ہے کہ یہ رقاصہ فریڈ لوئس کی گرل فرینڈ تھی۔ کس کی؟ کیا تھی؟ فریڈ لوئس کی گرل فرینڈ، ٹام نے دوبارہ کہا۔ فریڈ لوئس جو پال فوریسٹر کا میڈیکل اٹینڈنٹ تھا۔ تمہارا اشارہ اس شخص کی طرف ہے جو پال فوریسٹر کے کمرے میں مردہ پڑا ہوا پایا گیا تھا، جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اسے فوریسٹر نے کرسی کا پایا مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ جی ہاں جناب، ٹام نے کہا۔ میں نے اس کلب سے بھی معلومات حاصل کی ہیں جہاں یہ لڑکی ڈرینا بطور رقاصہ ملازم تھی۔ گزشتہ رات چھٹی سے کچھ دیر پہلے ڈرینا بہت خوش تھی۔ اس نے اپنی ایک ساتھی لڑکی ٹم کو بتایا تھا کہ وہ کل سے کام پر نہیں آ رہی اور وسیع پیمانے پر اپنا کاروبار شروع کر رہی ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے کاروبار کے لیے رقم کہاں سے مہیا کی ہے؟ سر، یہی تو قابل غور بات ہے، کیونکہ کلب سے اسے صرف $150 فی ہفتہ ملتے تھے اور اس کا دوست فریڈ بھی معمولی تنخواہ پاتا تھا۔ کیا تم نے یہ بات نہیں معلوم کی کہ ڈرینا کس قسم کا کاروبار شروع کرنے والی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ وہ واٹسن جیٹی کے قریب واقع ایک چھوٹا سا ہوٹل خریدنا چاہتی تھی۔ اس ہوٹل کا نام سیگل ہے اور اس کا مالک ایک جمیکن ہے۔ غالباً دونوں کے مابین ابتدائی بات چیت بھی ہو گئی تھی۔ تم ایسا کرو کہ فوراً اس ہوٹل کے مالک سے جا کر ملو اور پھر سیدھے میرے پاس پہنچ جاؤ۔ میں دفتر میں ہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بہت بہتر جناب، ٹام نے جواب دیا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ ٹام چند منٹوں کے اندر سیگل ہوٹل پہنچ گیا۔ ہوٹل کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ٹام نے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد ایک جمیکن آنکھیں جھپکتا وہ باہر نکلا۔ پھر وہ ایک پولیس افسر کو دروازے پر دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا۔ آئیے جناب، اندر تشریف لے آئیے۔ وہ ایک طرف ہٹتا ہوا بولا، شاید آپ کچھ پینے کے لیے آئے ہیں، لیکن آج کل کاروبار بند ہے۔ ٹام خاموشی سے اندر داخل ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہال کے کمرے کے اندر پرانا فرنیچر بکھرا پڑا تھا جس پر گرد کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ کیا تم ہی اس جگہ کے مالک ہو؟ ٹام نے پوچھا۔ جی ہاں جناب۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ہاپکنز۔ میں نے سنا ہے کہ تم یہ کباڑ خانہ فروخت کر رہے ہو۔ جی ہاں، ہاپکنز نے پرمسرت لہجے میں جواب دیا۔ گوگو کلب کی ایک رقاصہ ڈرینا فرینچ اسے خرید رہی ہے، بلکہ $7,000 میں سودا بھی طے ہو گیا ہے۔ وہ آج شام پوری رقم ادا کرنے آ رہی ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ رقم کا انتظام کہاں سے کر رہی ہے؟ میری بلا سے، جہاں سے مرضی چاہے انتظام کرے، مجھے تو پیسے سے مطلب ہے۔ تو پھر ایک خوشخبری سن لو، ٹام نے کہا۔ ڈرینا مر چکی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی لاش سمندر سے برآمد ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ مر گئی؟ ہاں، ڈوب کر مر گئی۔ اور ہاپکنز کا تو دل ہی ڈوب گیا۔
اور وہ سر پکڑ کر ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوناتھن لنڈسے ہوٹل بیلتیدار کی لابی میں بیٹھا کافی کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشگوار تاثرات نظر آ رہے تھے۔ منصوبہ نہایت کامیابی سے تکمیل کے مراحل طے کر رہا تھا۔ پال فارسٹر اور لونا بحفاظت اس خفیہ غار میں پہنچائے جا چکے تھے جو اس خصوصی منصوبے کا مرکز تھا۔ چند لمحوں کے اندر ڈاکٹر کنزی بھی وہاں پہنچایا جانے والا تھا۔ ان تمام کامیابی کی اطلاع ہرمن کو پہنچائی جا چکی تھی جو اس وقت پراگ کے ایک ہوٹل میں تفریح کر رہا تھا۔ اسے محض ایک خوشگوار اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ عین اس وقت واشنگٹن سے چیف مارون کے ایک سیکرٹری نے کمرہ مخصوص کرانے کے لیے ہوٹل میں فون کیا۔ استقبالیہ کلرک نے جیسے ہی چیف مارون کا نام دہرایا، جوناتھن ایک دم اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو سے اسے معلوم ہو گیا کہ مارون 4 بجے شام وہاں پہنچنے والا ہے اور یہ کہ اس کے لیے سویٹ نمبر 875 مخصوص کیا گیا ہے۔ کافی ختم کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا اور دراز کھول کر اندر سے سیاہ رنگ کی ایک بٹن نما شے نکال کر جیب میں ڈال لیے۔ پھر وہ سروس روم کے جمیکن ملازم کے پاس گیا اور سوٹ نمبر 875 دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ یس سر، فی الحال تو یہ سویٹ خالی ہے، ملازم نے جواب دیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ آج شام کوئی صاحب اس میں آ رہے ہیں۔ دراصل میرے ایک دوست اگلے مہینے اس سویٹ کے اندر ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے لیے مناسب بھی رہے گا یا نہیں۔ یس سر، آپ بڑی خوشی سے معائنہ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ تشریف لائیے۔ ملازم نے دروازہ کھول دیا اور جوناتھن تنقیدی نظروں سے اندر کا جائزہ لینے لگا۔ کمرہ نشست میں ایک بڑی سی مستطیل میز پڑی ہوئی تھی جس کے دونوں طرف 8 کرسیاں پڑی تھیں۔ جوناتھن نے فوراً اندازہ کر لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں چیف مارون حکام بالا سے گفت و شنید کرے گا۔ جوناتھن نے ملازم کی غفلت میں وہ سیاہ رنگ کی بٹن نما شے میز کے نیچے چپکا دی، پھر ملازم کا شکریہ ادا کر کے اپنے سویٹ میں واپس آ گیا اور دروازہ مکفل کرنے کے بعد ایک الماری کھولی جس کے اندر ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر پر نئی ریل چڑھا دی اور زیر لب مسکراتا وہ ٹیرس پر آ گیا۔ عین اس وقت فضا میں 2 ہیلی کاپٹر نمودار ہوئے جو واضح طور پر پال فارسٹر کو تلاش کر رہے تھے۔ جوناتھن نے میز کے نیچے جو بٹن چپکایا تھا وہ دراصل ایک انتہائی حساس مائکرو فون تھا جس کی مدد سے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا وہاں ہونے والی تمام گفتگو سن سکتا تھا، بلکہ وہ تمام بات چیت کو ٹیپ بھی کر سکتا تھا۔ چیف مارون ٹھیک 4:20 پر ہوٹل میں پہنچ گیا۔ چیف آف پولیس فرینک ٹریرل، CIA کا جیمز ہیملٹن، FBI کا راجر ولیمز اور مارون کا سیکرٹری ایلک ہارن بھی اس کے ساتھ تھے۔ چیف مارون نے میٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ حضرات کیپٹن ٹریرل کی تفصیلی رپورٹ پڑھ چکے ہیں، اب ہم اس رپورٹ کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔ مسٹر ہیملٹن، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہیملٹن نے گلا صاف کیا اور پر اعتماد لہجے میں بولا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ کسی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ رپورٹ کا بغور جائزہ لینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ فارسٹر کے فرار میں بیرونی ہاتھ کار فرما ہے۔ کیپٹن ٹیرل کی رپورٹ میں خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ فارسٹر نے جوشی جنون میں اپنے اٹینڈنٹ فریڈ لوئس کو قتل کر دیا، اس کی جیب سے چابی نکالی اور تالا کھول کر فرار ہو گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقائق بہت مختلف ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرسی کی ٹانگ فریڈ کی موت کا باعث نہیں بن سکتی۔ اتنی ہلکی سی ٹانگ سے سر کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ کسی آہنی ہتھیار کی ضرب کا نتیجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرسی کی خون آلود ٹانگ پر انگلیوں کے نشانات نہیں ملے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے استعمال کرنے والے شخص نے دستانے پہن رکھے تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فارسٹر کے پاس دستانے نہیں تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسائلم کے چوکیدار نے رات گئے کسی کار کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ فریڈ لوئس ڈرینا فرینچ نامی ایک رقاصہ سے محبت کرتا تھا۔ یہ لڑکی گوگو کلب میں ملازم تھی۔ واردات کی رات اس لڑکی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ وہ کل سے کام پر نہیں آئے گی کیونکہ وہ بہت جلد ایک ریسٹورنٹ خریدنے والی ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ سیگل ریسٹورنٹ کے مالک نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ڈرینا نے $7,000 میں اس کے ریسٹورنٹ خریدنے کی بات پکی کر لی تھی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ڈرینا پراسرار حالت میں ہلاک ہو گئی۔ بظاہر اس کی موت اتفاقی حادثے کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے، لیکن حقائق اس بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فارسٹر کو بیرونی امداد پہنچائی گئی ہے،
لیکن ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ بھاگ نکلا ہے۔ ولیمز کا بیان ختم ہونے کے بعد چند لمحوں تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ دوسری طرف جوناتھن اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا یہ تمام گفتگو سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسے ٹیپ بھی کرتے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد چیف ماروین نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ پال فارسٹر اس صدی کے بہترین سائنسدانوں میں سے ایک ہے، لہٰذا کوئی بعید نہیں کہ اس کے فرار یا اغوا میں کسی بیرونی طاقت کا ہاتھ ہو۔ اس کے بعد ہر شخص نے باری باری اپنی رائے کا اظہار کیا اور یہ بات متفقہ طور پر طے ہو گئی کہ فارسٹر بیرونی مدد کے ساتھ اغوا کیا گیا ہے۔ ہنوز یہ اجلاس جاری تھا کہ ہیریسن اسائلم کا انچارج ڈاکٹر میکس ہرٹ بھی وہاں پہنچ گیا۔ کیپٹن ٹیرل نے ڈاکٹر کا حاضرین سے تعارف کرایا اور پھر بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ ڈاکٹر پچھلے چند روز کے دوران فارسٹر کی عمومی کیفیت کیسی تھی؟ چیف ماروین نے پوچھا۔ اس کے مزاج میں تشدد یا جنون کی علامت تو نہیں تھی۔ فارسٹر ایک پرسکون اور خاموش طبع مریض تھا، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اس نے کبھی ہنگامہ وغیرہ نہیں کیا۔ وہ انتہائی کمگوش شخص تھا۔ غالباً یہ اس ناقابل برداشت ذہنی صدمے کا اثر تھا جو اس کی بیوی سے اسے پہنچا تھا۔ کیا پاگل خانے سے باہر بھی اس کی یہ کیفیت برقرار رہے گی؟ ہرگز نہیں، ڈاکٹر نے پر یقین لہجے میں کہا۔ یہاں پر میں آپ صاحبان کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ فارسٹر کی ذہنی کیفیت کسی خفتہ آتش فشاں کی مانند ہے جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ میں یہ بات پورے یقین اور ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ آزادی ملتے ہی وہ سب سے پہلے اپنی بیوی کو تلاش کرے گا، اور اگر وہ اس کے ہاتھ لگ گئی تو یہ آتش فشاں یکلخت پھٹ جائے گا، اور پھر خدا ہی بہتر جانے کہ اس کی بیوی کا کیا حشر ہو۔ یہ سنتے ہی چیف ماروین تیزی سے کیپٹن ٹیرل کی طرف مڑا اور بولا، کیا تم مسز فارسٹر کی رہائش گاہ سے واقف ہو؟ ہاں، وہ سی ویو ایونیو پر ایک کرائے کے بنگلے میں رہتی ہے۔ فوراً اپنے 2 آدمیوں کو بنگلے کی نگرانی پر مامور کر دو۔ ٹیرل ہیڈ کوارٹر فون کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد چیف ماروین نے میٹنگ ختم کرتے ہوئے کہا، پریس کو فارسٹر کے فرار کی خبر جاری کر دی جائے، لیکن یہ نہ بتایا جائے کہ اس کے فرار میں کوئی بیرونی ہاتھ کار فرما ہے، اور فریڈ لوئس کی موت کی خبر کو فی الحال دبا دیا جائے۔ اس کے بعد میٹنگ برخاست ہو گئی۔ دوسری طرف جوناتھن نے بھی ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا اور ٹیپ اتار کر محفوظ جگہ پر رکھ دی۔ شام کو یہ خبر عام ہو گئی کہ امریکہ کا بہترین راکٹ ریسرچ سائنسدان پال فارسٹر، جو دماغی عارضے کے سبب ایک خصوصی سینیٹوریم میں داخل تھا، اچانک فرار ہو گیا ہے۔ مقامی اخبارات نے شہ سرخیوں کے ساتھ اس خبر کو شائع کیا۔ روزنامہ پیراڈائز ہیرالڈ نے فوری طور پر ایک خصوصی ایڈیشن شائع کر دیا۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر باقاعدہ پروگرام روک کر یہ خبر سنائی گئی۔ ٹیلی ویژن پر پال فارسٹر کی تصویر بھی دکھائی گئی اور عوام کو متنبہ کیا گیا کہ اس کی کیفیت انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کوئی شخص اس کے قریب نہ جائے اور اسے دیکھتے ہی فون نمبر 7777 پر پولیس کو مطلع کر دے۔ پریس کو اطلاعات فراہم کرنے کا کام ہیملٹن کے سپرد کیا گیا، جس نے فی الفور سٹی ہال میں اپنا عارضی دفتر قائم کر لیا۔ جوناتھن اپنے کمرے میں بیٹھا حکام کی تمام کارروائیوں سے آگاہی حاصل کر رہا تھا، لیکن اگلے روز شام کے وقت ہوٹل کی ایک ملازمہ نے صفائی کے دوران میز کے نیچے لگا ہوا مائکرو فون دیکھ لیا اور چیف ماروین کو مطلع کر دیا۔ جوناتھن نے چیف ماروین اور ملازمہ کی گفتگو سن لی۔ وہ گھبرایا کہ اب ہوٹل کی تلاشی لی جائے گی اور اس کا پکڑا جانا یقینی ہے۔ بس اس نے اپنی سیکرٹری کو ساری بات سمجھا دی اور ٹیپ ریکارڈر دیتے ہوئے اسے فوراً وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ سیکرٹری نے لباس تبدیل کیا، ٹیپ ریکارڈر اپنے سوٹ کیس میں بند کیا اور سروس لفٹ کے ذریعے نیچے اتر کر ہوٹل سے رخصت ہو گئی۔ جوناتھن نے سوچا کہ اب اسے بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا، بلکہ اس نے کچھ عرصے تک خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ لیکن اگلے ہی روز اسے ہرمن کی طرف سے ٹیلی گرام موصول ہوا جس میں کام تیز کر دینے کی تاکید کی گئی تھی۔ جوناتھن خاصی الجھن میں پھنس گیا۔ وہ کچھ روز تک اس خفیہ غار سے دور ہی رہنا چاہتا تھا جہاں فارسٹر کو رکھا گیا تھا۔ تاہم ہرمن کا تار ملنے کے بعد اس نے رات کو وہاں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ رات کے ٹھیک 11 بجے وہ زبردست خطرہ مول لے کر خفیہ غار تک پہنچ گیا۔
اس نے کار کی روشنیاں بند رکھیں، جس کی وجہ سے رفتار بھی کم رکھنی پڑی۔ وہ ایک ویران علاقہ تھا، قرب و جوار میں خشک پہاڑیاں خوفناک انداز میں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ غار کے دہانے کے آس پاس بے شمار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ جوناتھن نے اپنی گاڑی جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑی کر دی اور پیدل ہی غار کے خفیہ راستے کی طرف چل پڑا۔ دروازے کے اندرونی جانب سلک اور 2 مسلح محافظ موجود تھے۔ سلک نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، پھر دونوں اندرونی حصے کی طرف چل پڑے۔ اندر نہایت کشادہ کمرے بنے ہوئے تھے جن میں بیٹری لیمپ روشن تھے۔ تازہ ہوا کا بھی انتظام تھا۔ جوناتھن سیدھا ڈاکٹر کنزے کے کمرے میں گیا اور اس سے فارسٹر کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر کنزے کی رپورٹ امید افزا نہیں تھی۔ جوناتھن نے اسے آپریشن کا مشورہ دیا، لیکن ڈاکٹر نے اسے بھی ناقابل عمل قرار دے دیا۔ اس کے خیال میں فارسٹر کو علاج سے زیادہ تبدیلی ماحول کی ضرورت تھی۔ تبدیلی ماحول سے تمہاری کیا مراد ہے؟ جوناتھن نے پوچھا۔ دراصل ذہنی صدمے کے باعث فارسٹر کا دماغ وقتی طور پر معاف ہو گیا تھا۔ ایک طرح کا تعطل پیدا ہو گیا تھا۔ غیظ و غضب کی کیفیت ایک پردے کی مانند اس کے دماغ کے سامنے حائل ہو گئی تھی۔ اگر اسے اس وقت اپنا غصہ نکالنے کا موقع دے دیا جاتا تو یہ پردہ پھٹ جاتا اور دماغ کی کیفیت نارمل ہو جاتی۔ اس پر مستزاد یہ کہ 2 سال کی قید تنہائی نے یہ پردہ اور بھی تبیز کر دیا۔ اس پردے کو چاک کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے ذہن میں پرانی یادیں تازہ کی جائیں، وہ ماحول مہیا کیا جائے جو اس کا پسندیدہ اور جانا پہچانا ہے۔ یہ بات سن کر جوناتھن کو اچانک لونا کا خیال آ گیا۔ اس نے فوراً کہا، ڈاکٹر، میرے پاس ایک ایسی لڑکی ہے جو فارسٹر کے ساتھ خصوصی معاون کی حیثیت سے کام کر چکی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ فارسٹر اس لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا، بلکہ ایک افواہ یہ بھی سنی تھی کہ وہ لونا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تاہم بعد میں اس نے بعض وجوہات کی بنا پر ایلس سے شادی کر لی۔ کیا یہ لڑکی فارسٹر کی ذہنی کیفیت کو نارمل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ امکان موجود ہے۔ جوناتھن نے خیال کیا کہ غالباً ڈاکٹر کنزے کو معاملے کی نزاکت کا احساس نہیں، اس لیے اس نے قدر تلخی سے کہا، ڈاکٹر، میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا منصوبہ انتہائی اہم ہے، اسے ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فارسٹر کی حالت نارمل نہ ہوئی تو میں تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، میں اپنی بساط بھر کوشش کروں گا، مجھے اس لڑکی سے ملا دیں جو فارسٹر کی خصوصی معاون رہ چکی ہے۔ جوناتھن نے سلک کو مخاطب کر کے کہا، لونا کو فوراً ڈاکٹر کنزے کے پاس بھیج دو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلک بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ چند منٹوں کے بعد سلک ایک لڑکی کا بازو پکڑے ہوئے ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا۔ لڑکی کی آنکھیں سوجی ہوئیں، بال بکھرے ہوئے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا اور لباس کی حالت نہایت خستہ اور خراب تھی۔ سلک نے اسے ڈاکٹر کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بٹھا دیا اور خود باہر چلا گیا۔ مس لونا، ڈاکٹر نے مہذب لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اس مقام پر انتہائی برے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تم کون ہو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ڈرو نہیں، مجھے اپنا دوست سمجھو، ڈاکٹر نے کہا۔ پھر اس نے ایک پرزے پر یہ عبارت لکھ کر اس کے سامنے کر دی، میری پوزیشن بھی تمہارے جیسی ہے، اس کمرے میں مائکرو فون لگے ہوئے ہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنا، تعاون کرتی رہو، کوئی نہ کوئی صورت فرار کی نکل ہی آئے گی۔ پھر اس نے کاغذ پھاڑ دیا اور اونچی آواز میں بولا، میں نے سنا ہے کہ کسی زمانے میں تم پال فارسٹر کے ساتھ کام کرتی رہی ہو، اور اب تمہیں معلوم ہوگا کہ آج کل وہ دماغی عارضے میں مبتلا ہے۔ میں اس کا علاج کر رہا ہوں اور اسے روبہ صحت کرنے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں تیار ہوں، لونا ہولے سے بولی۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ پال فارسٹر نے ایک حیرت انگیز دھات ایجاد کی ہے، ڈاکٹر کنزے نے مزید کہا۔ اس دھات کا فارمولہ اس نے خفیہ الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ ہم تمہارے تعاون کے ذریعے ان خفیہ الفاظ کا مطلب جاننا چاہتے ہیں۔ لونا آنکھیں پھاڑ کر ڈاکٹر کو گھورنے لگی۔ مان اسے خیال آیا کہ یہ شخص یا تو کمیونسٹ ہے یا کمیونسٹوں کے اشارے پر کام کر رہا ہے۔ میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گی ڈاکٹر، اس نے جلدی سے کہا۔ فارسٹر کی ایجاد پر صرف امریکہ کا حق ہے، میں اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی۔
خاتون محترم، میں نے کب کہا کہ فارسٹر کی ایجاد پر امریکہ کا حق نہیں؟ ڈاکٹر کنزے بولا۔ میرا مقصد تو فارسٹر کا علاج کرنا ہے، فارمولے کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ مجھے اس معاملے پر غور کرنا پڑے گا، لونا بولی۔ معاملہ نہایت اہم ہے، ڈاکٹر نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ عدم تعاون کی بات مت سوچو۔ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ محض تمہاری وجہ سے امریکہ ایک ذہین سائنسدان سے محروم ہو جائے؟ مجھے امید ہے کہ تمہارے تعاون سے فارسٹر کا ذہنی توازن درست ہو جائے گا، ورنہ نہ صرف تمہاری زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا بلکہ فارسٹر بھی ختم ہو جائے گا۔ چند لمحوں کے غور و فکر کے بعد لونا نے تعاون پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ڈاکٹر کنزے نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم پورے 28 مہینے کے بعد فارسٹر کے سامنے جا رہی ہو۔ تمہیں دیکھ کر نہ معلوم وہ کیا رد عمل ظاہر کرے، لیکن تم کو یہ اضطراری حرکت نہ کرنا، بلکہ یوں ظاہر کرنا کہ تم حسب معمول لیبارٹری میں اس کے ساتھ کام کرنے آئی ہو۔ میں ایک کمرے میں لیبارٹری سیٹ کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تم سفید اوورال پہنے اندر داخل ہوگی۔ تمہارے چہرے پر مستعدی اور فرما برداری کے تاثرات ہوں گے۔ تعجب یا حیرت کی کوئی علامت ظاہر مت کرنا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی اس کی یادداشت ایک دم لوٹ آئے گی۔ تم اپنی زندگی کا اہم ترین پارٹ ادا کرنے والی ہو۔ تمہارا طرز گفتگو اور طرز عمل اس کی مرضی کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اس کی کسی بات کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ اشد ضروری ہے۔ اگلے روز ناشتے سے فارغ ہو کر لونا سفید اوورال لی۔ ڈاکٹر کنزے اسے مختلف باتیں سمجھا رہا تھا۔ جوناتھن کے چہرے پر خوشی اور آنکھوں میں امید کی کرن چمک رہی تھی۔ منصوبہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا تھا۔ ہر کام بخیر و خوبی مکمل ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر لونا کو فارسٹر کے کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ ہرچند اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ مستعدی نظر آ رہی تھی، تاہم اندر ہی اندر وہ ڈر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ فارسٹر نے اپنے ایک اسسٹنٹ کو چاقو مار کر ہلاک کر دیا تھا، پھر کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا تھا اور باتھ روم کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا تھا۔ اگر 5 تنومند آدمی اس پر قابو نہ پاتے تو یقیناً وہ اپنی بیوی ایلس کو بھی ہلاک کر دیتا۔ فارسٹر کمرے کے وسط میں ایک آرام کرسی پر بیٹھا تھا۔ گو اس کی عمر تقریباً 37 برس کی تھی، تاہم بال کسی قدر سفید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ قریب پہنچ کر لونا کے قدم رک گئے۔ حلق خشک ہو گیا۔ فارسٹر نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، تاہم اس کے چہرے پر کوئی تاثر ظاہر نہ ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں بے کیف تھیں۔ لونا نے ہمت کر کے کہا، ہیلو مسٹر فارسٹر، میں لونا ہوں۔ فارسٹر کی نظریں بدستور اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ 1 منٹ کے بعد وہ بھویں سکیڑ کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کے اندر غیر معمولی چمک پیدا ہو گئی۔ دفتن وہ ایک چیخ مار کر کھڑا ہو گیا۔ لونا! اس نے زور سے کہا اور لونا کے دونوں کندھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ لونا سر سے پیر تک کانپ گئی، لیکن نہ لونا، کیا یہ واقعی تم ہو؟ یس سر، لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ فارسٹر نے اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اوہ ڈیئر لونا، یوں معلوم ہوتا ہے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، لونا نے ہمت کر کے کہا۔ چیف مارون نے علاج کے لیے آپ کو یہاں بھیج دیا ہے۔ وہ چاہتے کہ آپ فارمولے پر کام جاری رکھیں۔ فارمولہ؟ کون سا فارمولہ؟ فارمولہ CX سر۔ اوہ ہاں، تو کیا تم نے چیف کو فارمولے کی بابت بتا دیا؟ سر، بتانا ہی پڑا، آپ بیمار ہو گئے تھے اور انہوں نے میرا ناک میں دم کر دیا تھا۔ تو گویا فارمولہ چیف کے قبضے میں ہے؟ ہاں، لیکن وہ آپ کے تحریر کردہ خفیہ الفاظ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ سن کر فارسٹر مسکرا دیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، انہیں جھک مارنے دو۔ میں فارمولوں اور سائنسی تجربوں سے سخت بیزار ہو چکا ہوں۔ مجھے ان باتوں سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں۔ ارے تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو نا۔ پھر وہ دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ فارسٹر کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تم سناؤ، آج کل کیا کر رہی ہو؟ ارے ہاں، یہ تو بتاؤ، ایلس سے بھی ملاقات ہوئی یا نہیں؟ کیا اس نے میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھا؟ دوسری طرف جوناتھن اور ڈاکٹر کنزے نے فارسٹر کی باتیں سن رہے تھے۔ جوناتھن کے چہرے پر بے پایاں مسرت نظر آ رہی تھی۔
ڈاکٹر کنزے نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، کام بن گیا، وہ بالکل ہوش میں آ چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے بھی اندر جانا چاہیے۔ جوناتھن نے قدرے پس و پیش کے بعد ڈاکٹر کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ فارسٹر لونا سے اپنی بیوی ایلس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کل وہ کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر کنزے کو اندر آتے دیکھ کر وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح سپاٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر کنزے نے قریب آ کر کہا، گڈ مارننگ مسٹر فارسٹر، میرا نام ڈاکٹر کنزے ہے۔ میں تمہاری دیکھ بھال پر مامور ہوں۔ یہ بات خاصی خوشگن ہے کہ تم تیزی کے ساتھ روبہ صحت ہو رہے ہو۔ فارسٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے ڈاکٹر کنزے کی بات بالکل نہیں سنی۔ ایک نادیدہ پردہ اس کے چہرے پر پڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے لونا کو اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ جو ہی وہ باہر نکلی، جوناتھن نے کامیاب اداکاری پر اسے مبارکباد دی اور پھر جیب سے اخبار نکال کر اسے پڑھنے کے لیے دیا۔ اس اخبار میں فریڈ لوئس کے قتل کی خبر چھپی تھی۔ خبر پڑھ کر لونا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دیکھا تم نے فارسٹر نے کس بے رحمی کے ساتھ فریڈ لوئس کو قتل کر دیا؟ جوناتھن نے کہا۔ اس واقعے کے بعد فارسٹر کی پوزیشن بہت خراب ہو گئی ہے۔ شاید اسے پوری زندگی کسی سینیٹوریم میں گزارنی پڑے۔ لیکن مجھے تو یقین نہیں آتا۔ مس لونا، یہ صرف تمہارے یقین کی بات نہیں، دیکھنا تو یہ ہے کہ پولیس اور عوام کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ یہ سمجھ لو کہ امریکہ میں اس کی سوشل زندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرے۔ اگر وہ پسند کرے تو ہم اسے ماسکو پہنچا سکتے ہیں، جہاں اس کی زبردست تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ تم اس کو یہ اخبار دکھاؤ اور اسے ہمارے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرو۔ لونا نے اس بات میں سر ہلا دیا، تاہم وہ دل میں عدم تعاون کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جوناتھن نے مزید کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فارسٹر کے کمرے میں مائکرو فون لگا ہوا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے تمام گفتگو سنتے رہیں گے۔ اگر تم نے میری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا تو تم اس غار سے سلامت نہیں جا سکو گی۔ لونا ایک بار پھر فارسٹر کے کمرے میں جا پہنچی۔ ڈاکٹر کنزے واپس چلا گیا تھا۔ فارسٹر آرام کرسی پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ سر، ذرا یہ اخبار تو دیکھیں۔ لونا نے اخبار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ فارسٹر نے اخبار پکڑ لیا۔ لونا کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر خوشگوار مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ بیٹھو۔ پھر وہ اخبار دیکھنے لگا۔ دفتن اس کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ صفحہ اول پر اس کی اور فریڈ لوئس کی تصویر چھپی تھی اور نیچے یہ سرخی لکھی تھی، نامور سائنسدان پال فارسٹر فرار ہو گیا۔ میڈیکل اٹینڈنٹ کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تفصیلی خبر پڑھتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خبر کے نیچے فضا میں گردش کرنے والے ہیلی کاپٹروں اور گھر گھر تلاشی لینے والے فوجیوں کی تصویریں بھی دی گئی تھیں۔ ایک طرف عوام کو ان الفاظ میں وارننگ دی گئی تھی، ڈاکٹر پال فارسٹر پر جنونی کیفیت طاری ہے۔ ہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر کو دیکھیں تو اس کے قریب ہرگز نہ جائیں، بلکہ فوراً فون نمبر 7777 پیراڈائز سٹی پر پولیس کو مطلع کریں۔ خبر پڑھنے کے بعد اس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور لونا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہیں ان سب باتوں پر یقین ہے؟ خبر پڑھنے کے بعد یقین کرنا ہی پڑا، لونا نے جواب دیا۔ پھر دفتن اس کی انگلیاں حرکت میں آ گئیں۔ فارسٹر حیرت اور دلچسپی کے ساتھ اس کی انگلیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ جن دنوں وہ راکٹ ریسرچ اسٹیشن پر کام کرتے تھے تو اکثر اوقات لیبارٹری کے اندر مختلف آلات کی آوازیں ریکارڈ کرنے کے دوران انہیں اشاروں میں بات کرنا پڑتی تھی۔ دونوں اشاروں کی زبان میں خاصے ماہر تھے اور بڑی آسانی کے ساتھ اپنا مافیوز ضمیر ادا کر سکتے تھے۔ بس لونا نے انگلیوں کے اشارے سے فارسٹر کو بتایا، مجھے اس خبر پر بالکل یقین نہیں ہے۔ اس کمرے میں مائکرو فون نصب ہے اور دوسری طرف ہماری بات سنی جا رہی ہے۔ فارسٹر ایک دم چوکنا ہو گیا، پھر اس نے اشاروں میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا، اب تم صرف میری باتوں کا جواب دو۔ کیا یہ سارا چکر فارمولہ معلوم کرنے کے لیے چلایا گیا ہے؟ جی ہاں۔ یہ لوگ رشینز کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں کہ ماسکو میں ہماری بڑی آؤبھگت کی جائے گی۔ کیا انہوں نے فارمولہ حاصل کر لیا ہے؟ ان کی باتوں سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے۔ پھر فارسٹر نے بلند آواز سے کہا، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔ تم کہتی ہو کہ مجھے جہاں چیف مارون نے علاج کے لیے بھیجا ہے، اخبار میں لکھا ہے کہ میں اپنے اٹینڈنٹ کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہوں،
مجھے تو کچھ یاد نہیں پڑتا۔ پھر اس نے اشاروں میں کہا، میں کسی ذمہ دار شخص سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لونا نے اونچی آواز میں کہا، اگر تم پسند کرو تو میں ایک ذمہ دار آدمی سے تمہاری ملاقات کروا دوں، وہ ہر بات کی وضاحت کر سکتا ہے۔ میں فوراً اس شخص سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس دوران تمہارا یہاں موجود رہنا بھی ضروری ہے۔ لونا باہر نکلی تو جوناتھن کو دروازے پر ہی منتظر پایا۔ وہ اسے لیے ہوئے اندر آ گئی۔ پھر دونوں فارسٹر کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رسمی تعارف کے بعد جوناتھن نے کہنا شروع کیا، میں روسی حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ تم بعض نجی پریشانیوں کے باعث دماغی عارضے کا شکار ہو گئے تھے۔ تم نے اپنے ایک اسسٹنٹ کو قتل کر دیا تھا اور اپنی بیوی کو بھی قتل کرنے والے تھے، لیکن لوگوں کی بروقت مداخلت کے باعث اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ حکومت نے تمہیں ایک سینیٹوریم میں داخل کرا دیا جہاں تم پورے 28 مہینے رہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ حکومت نے تمہارے علاج پر کوئی توجہ نہیں دی اور تمہیں زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے پاگل خانے کے کوٹھری میں بند کر دیا۔ چند روز قبل تم نے اپنے میڈیکل اٹینڈنٹ کو قتل کر دیا اور رات کی تاریکی میں پاگل خانے سے فرار ہو گئے۔ خوش قسمتی سے میرے ایک کارندے نے تمہیں سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے دیکھ لیا اور فوراً یہاں لے آیا۔ یہاں پر تم بالکل محفوظ ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں روس میں سیاسی پناہ دلوا سکتا ہوں۔ روسی حکومت تمہاری شاندار پذیرائی کرے گی اور تمہیں ایسی عزت عطا کرے گی جو تمہیں پہلے کبھی نہیں ملی ہوگی۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ امریکہ کے اندر تمہارا مستقبل ختم ہو چکا ہے۔ تعاون سے تمہارا کیا مطلب ہے مسٹر جوناتھن؟ فارسٹر نے پوچھا۔ جوناتھن نے اپنے بریف کیس کھولا، اس میں سے فارمولا CX کی کاپی نکال کر فارسٹر کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، یہ وہ فارمولا ہے جو تم نے تیار کیا ہے، ہمیں اس فارمولے کا حل درکار ہے۔ فارسٹر چند لمحوں تک فارمولے کا مطالعہ کرتا رہا، پھر بولا، میں ایسا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مسٹر فارسٹر، کیا تم جانتے ہو اس انکار کے کیا نتائج نکلیں گے؟ مجھے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں تمہیں فارمولے کا حل نہیں بتاؤں گا۔ جوناتھن نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں دوبارہ اس پاگل خانے میں جانا پڑے گا۔ میں اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا، فارسٹر نے کہا، میری وہاں پر بہت اچھی دیکھ بھال کی جاتی رہی ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ 2.25 سال کے عرصے میں بے نیازی کے اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں انسان کے لیے اچھائی اور برائی ایک بے معنی چیز بن جاتی ہے۔ مسٹر فارسٹر، میرے پاس تو ایسے آدمی موجود ہیں جو دوسروں کو تعاون کرنے پر آمادہ کرنے کا گر جانتے ہیں۔ دونوں بالکل وحشی ہیں۔ میرے نزدیک موت اور زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، فارسٹر پر یقین لہجے میں بولا، تمہاری دھمکی مجھے خائف نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی ذات سے کوئی ہمدردی نہ رہی ہو، جوناتھن نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، لیکن مجھے امید ہے کہ تمہیں دوسروں کے ساتھ ضرور ہمدردی ہوگی۔ مثلاً تمہیں اپنی اس مخلص دوست لونا سے ضرور ہمدردی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی کارروائی کا آغاز اس لڑکی سے شروع کرنا پڑے اور تمہیں اپنی آنکھوں سے اس وحشیانہ کھیل کو دیکھنا پڑے۔ جوناتھن کی بات سن کر لونا کے جسم میں خوف کی ایک لہر سرایت کر گئی، تاہم فارسٹر پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ اسے پراعتماد لہجے میں کہا، اگر میں فریب کرنا چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ فارمولے کا حل میرے ذہن سے محو ہو چکا ہے۔ گزشتہ 2 سال کے عرصے میں نے اس مسئلے پر بہت ٹھنڈے دل سے غور کیا ہے۔ کسی ایجاد کو عام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ ایجاد بنی نوع انسان کے لیے مفید ثابت ہوگی یا نقصان دہ۔ فارسٹر نے جوناتھن کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر گویا ہوا، اس فارمولے کے لیے مجھے روس اور چین کی حکومتیں منہ مانگی رقم کی پیشکش کر چکی ہیں، لیکن میں نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن میں نے کبھی ان دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ دنیا میری ایجاد سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں۔ اس وقت قوموں اور ملکوں کے مابین ایک نہ ختم ہونے والی سرد جنگ جاری ہے، ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس لیے فی الوقت اس فارمولے کو خفیہ ہی رہنا چاہیے۔ میں اخلاقی اور سیاسی تقریر سننے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یا فارمولے کا حل بتا دو یا نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں ابھی اور اسی وقت لونا کو لے کر غار سے باہر جا رہا ہوں. مجھے زندگی اور موت کی کوئی پرواہ نہیں. جوناتھن نے جلدی سے سلک کو آواز دی. لونا سر سے پیر تک کانپ گئی. تم باہر نہیں جا سکتے مسٹر فارسٹر. جوناتھن، تم ایک بزدل اور خود غرض شخص ہو. فارسٹر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. جس شخص کی راہ میں بڑی بڑی حکومتیں رکاوٹ نہیں بن سکیں، تمہارے جیسا چوہا اس کو کیا روک سکے گا؟ مجھے ہمیشہ اغوا اور اذیت کا خطرہ درپیش رہا ہے، اس لیے میں ہمیشہ اپنے منہ میں سائنوجن کا کیپسول رکھتا ہوں. یہ کیپسول اس وقت بھی میرے منہ میں موجود ہے. یہ کیپسول میں نے ایسے نازک وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر تم نے لونا پر ہاتھ اٹھایا یا ہمیں روکنے کی کوشش کی تو میں فی الفور یہ کیپسول چبا لوں گا اور میری موت واقع ہو جائے گی. میری موت سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن تمہارا $50 لاکھ کا فارمولہ بیکار ہو جائے گا. جوناتھن الجھن میں پڑ گیا. اس نے سوچا کہ اگر فارسٹر نے کیپسول چبا لیا اور مر گیا تو ہرمن اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا. البتہ فارسٹر زندہ رہا تو اسے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ نکالا جا سکتا ہے. اس اثناء میں سلک بھی وہاں پہنچ گیا. اٹھو لونا، چلیں، فارسٹر نے لونا کا بازو پکڑتے ہوئے کہا. سلک نے ایک دم پستول نکال لیا اور دروازے کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. مسٹر جوناتھن، فارسٹر نے کہا، اس شخص کو حکم دو کہ ہمیں جانے کے لیے راستہ دے. سلک، راستہ دے دو، جوناتھن نے مری ہوئی آواز میں کہا. فارسٹر لونا کا ہاتھ پکڑے فاتحانہ انداز میں چلتا ہوا غار سے باہر نکل گیا. غار کے دہانے پر متعین مسلح محافظ حیرت کے ساتھ انہیں باہر نکلتے ہوئے دیکھتے رہے. غار کے دور افتادہ کونے پر جوناتھن کسی بت کی مانند کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا. باہر نکل کر فارسٹر نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی. قریبی جھاڑیوں میں سلک کی تھنڈر برڈ کار کھڑی تھی. کیا تم یہ کار چلا سکتی ہو؟ فارسٹر نے لونا سے پوچھا. یس سر، لونا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا. تو پھر جلدی کرو. دونوں دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئے. 1 منٹ کے بعد ان کی کار ہوا سے باتیں کرنے لگی. سلک، جوناتھن اور ڈاکٹر کنزے غار کے دہانے پر کھڑے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے. سلک تیزی سے جوناتھن کی طرف مڑا اور چیخ کر بولا. یہ تم نے کیا کر دیا؟ ساری محنت پر پانی پھیر دیا. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اب یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جلدی یہاں سے نکلو. کچھ ہی دیر میں یہاں پولیس کی پوری بٹالین پہنچ جائے گی. یہ سنتے ہی غار کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی. سلک پیوک میں بیٹھ کر ہوا ہو گیا. وہ سوچ رہا تھا کہ اب میکسیکو سے ادھر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. ڈاکٹر کنزے اور جوناتھن کیڈلک میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے. بچے کچھ محافظ اور ملازمین اسٹیشن ویگن میں بیٹھ کر کسی طرف نکل گئے. آن کی آن میں غار کسی غرق ہوتے ہوئے جہاز کی مانند خالی ہو گیا. شہر پہنچتے ہی جوناتھن نے ڈاکٹر کنزے کو اتار دیا، پھر فون کر کے ایک موٹر بوٹ کا انتظام کیا. اس کے بعد اس نے ہوٹل ویوار میں اپنے ایک خاص ملازم کو فون پر ہدایت کی کہ وہ اچانک کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہے. اس کے لیے موٹر بوٹ تیار ہے، اس کا سامان فوراً وہاں پہنچا دے. یہ انتظام کرنے کے بعد وہ ہوٹل میں پہنچا. سیف کے اندر سے $100 کی گڈیاں نکال کر جیبوں میں ٹھونس لیں اور ہوٹل پر آخری نظریں ڈالتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا. اسے یقین تھا کہ پولیس کو خبر ہونے سے پہلے پہلے اس کی موٹر بوٹ بہت دور نکل چکی ہوگی. کیپٹن فرینک ٹریرل. آنکھیں جھپکتا وہ اس لڑکی کو گھورنے لگا جو لونا ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی. وہ لڑکی کے بیان پر یقین کرنے میں خاصا متعامل تھا. یہ وہ لڑکی تھی جس کی تلاش میں میامی کی ساری پولیس فورس کے علاوہ FBI اور CIA کے کارندے بھی سرگرداں تھے. جناب میری بات چھوڑیے، لونا نے کیپٹن ٹریرل کی حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا. مجھے پال فارسٹر نے بھیجا ہے. ٹریرل اپنی کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا. وہ کہاں ہے؟ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تم یہی ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ پولیس پارٹی. پال فارسٹر بالکل خیریت سے ہے، لونا نے ٹریرل کی بات کاٹتے ہوئے کہا. پولیس پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں. فارسٹر نہ تو دیوانہ ہے اور نہ ہی خطرناک. اگر اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا. اس نے کہا ہے کہ وہ چیف ماروین سے بات کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ وہ کسی سے بات نہیں کرے گا. فارسٹر اس وقت کہاں پر ہے؟ کیپٹن ٹیرل نے پوچھا. وہ اس وقت 145 لینوکس ایونیو میں ٹھہرا ہوا ہے.
یہ فلیٹ اس کے ایک دوست کا ہے جو آج کل یورپ کی سیاحت پر گیا ہوا ہے۔ اس اثناء میں اس کے 2 نائب سارجنٹ بیگلر اور سارجنٹ ٹام بھی وہاں پہنچ گئے۔ کیپٹن ٹیرل نے بیگلر کو ایک طرف لے جا کر کہا، 145 لیناکس ایونیو کا فوراً محاصرہ کر لو، لیکن کوئی شخص فلیٹ کے اندر داخل ہونے کی غلطی نہ کرے۔ اگر فارسٹر باہر نکلے تو کچھ فاصلہ چھوڑ کر اس کا تعاقب کرتے رہنا۔ خیال رہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی مٹ بھیڑ نہ ہو۔ ہمارا واسطہ ایک دیوانے وی آئی پی سے ہے۔ ٹیرل کو سرگوشی کرتے دیکھ کر لونا کو فوراً شک ہو گیا۔ کیپٹن، پلیز فارسٹر کے پاس کسی کو نہ بھیجیں۔ اس نے جلدی سے کہا، اگر آپ نے ایسی غلطی کی تو وہ فوراً خودکشی کر لے گا۔ اس کے منہ میں سائنوجن کا کیپسول ہے۔ اگر چیف ماروین کے سوا کسی نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو وہ فوراً کیپسول چبا کر خودکشی کر لے گا۔ اسے اپنی زندگی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ تم فکر نہیں کرو مس لونا، پولیس اپنے فرائض نبھانا خوب جانتی ہے، کیپٹن ٹیرل نے کہا۔ پھر اسے سارجنٹ ٹام کو مخاطب کر کے کہا، چیف ماروین کو فون کر کے پال فارسٹر کی بازیافت کی اطلاع کرو اور یہ بھی بتا دو کہ وہ اس سے فوراً بات کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ ٹیرل نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے فیڈرل ایجنٹ والش نے اس سے مطلع کیا کہ نامی بدماش کیگان کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ یہاں پر شیلا نامی ایک نشہباز عورت بھی ہے، فیڈرل ایجنٹ نے مزید کہا۔ وہ مارفین کے انجیکشن کے لیے چیخ رہی ہے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فی الحال تو اسے ہیڈ کوارٹر بھیج دو، کیپٹن ٹیرل نے کہا۔ میں کسی آدمی کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد کیپٹن ٹیرل نے لونا کو مخاطب کر کے کہا، چیف ماروین تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائے گا، جب تک تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کوئی ٹھنڈا مشروب منگواتا ہوں۔ ٹھیک 10 بجے چیف ماروین وارن ایک خصوصی تیاریے کے ذریعے پیراڈائز سٹی پہنچ گیا۔ حسب معمول اس کے قیام کا انتظام بیل ویدار ہوٹل میں کیا گیا۔ اس نے آتے ہی پولیس، ایف بی آئی اور سی آئی اے کے نمائندوں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ پھر ہوٹل ہی سے پال فارسٹر کو فون کیا، لیکن فارسٹر نے فون پر کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بالمشافہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی بتا دی کہ وہ اکیلا اور غیر مسلح ملنے کے لیے آئے۔ چیف ماروین کیپٹن ٹیرل اور ہیملٹن کی مائیت میں لیناکس ایونیو پہنچ گیا۔ پورے علاقے کو خالی کرا لیا گیا تھا۔ چاروں طرف سادہ کپڑوں میں ملبوس سی آئی اے کے آدمی پھیلے ہوئے تھے۔ اخباری نمائندوں اور فوٹوگرافروں کی فوج ظفر موج کو سڑک کے کنارے پر ہی روک دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ خلقت کا ایک ہجوم بھی وہاں جمع ہو گیا تھا۔ کیپٹن ٹیرل اور ہیملٹن عمارت کے نیچے ہی رہ گئے اور چیف ماروین اکیلا ہی سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ فارسٹر کے فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ داخلی کمرے میں مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ ماروین دروازے کے قریب پہنچ کر ذرا سا ٹھٹکا، پھر اندر داخل ہوا اور ہولے سے آواز دی، پال فارسٹر۔ فوراً ہی اندرونی کمرے کا دروازہ کھلا اور فارسٹر کا لمبا اور دبلا سایہ فرش پر پڑتا دکھائی دیا۔ پھر ایک سپاٹ آواز سنائی دی، کیا تم اکیلے ہو مسٹر ماروین؟ ہاں، میں اکیلا اور غیر مسلح ہوں، چیف ماروین نے کہا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آ جاؤ۔ ماروین محتاط انداز میں چلتا وہ اندر داخل ہو گیا۔ فارسٹر کمرے کے دور افتادہ کونے میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کا بیشتر حصہ تاریکی میں تھا۔ ماروین نے دروازہ بند کر دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہیلو پال، ماروین نے آہستگی سے کہا۔ کیسے مزاج ہیں؟ بہت عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ فارسٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماروین نے مزید کہا، پریزیڈنٹ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ شکریہ، فارسٹر بولا۔ میں فارمولا سی ایکس کے بارے میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لیے کسی بحث کی ضرورت نہیں، میری صرف ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میری بیوی ایلس کل 11 بجے یہاں پہنچ جائے۔ میں تنہائی میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ماروین کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، ایلس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں، مگر ہم اسے تلاش کروا سکتے ہیں۔ 11 بجے تک تو مشکل ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کل 3 بجے تک تمہارے پاس پہنچا دی جائے گی۔ فارسٹر آہستگی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ لہسہ بلہسہ تبدیل ہو رہا تھا۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن 3 بجے سے زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔
پھر تم فارمولے کی خفیہ تحریر کا حل ظاہر کر دو گے؟ یہ میرا وعدہ ہے، لیکن اگر ایلس 3 بجے تک یہاں نہ پہنچی تو میں اپنے وعدے کا پابند نہیں رہوں گا۔ دیکھو پال، تمہاری بیوی نے تمہیں زندگی میں کوئی خوشی نہیں دی، آخر تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ فارسٹر نے نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ جو جواب دیا، اسے سن کر ماروین کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے کہا، میرا ایک کام ادھورا رہ گیا تھا، میں اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہی ہو کہ میں ہمیشہ صاف ستھرا کام کرنے کا عادی رہا ہوں۔ جب تک یہ ادھورا کام مکمل نہیں ہوگا مجھے قرار نصیب نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا اور عقب میں نظر آنے والے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ماروین نے تقریباً چیخ کر کہا، پال ذرا ٹھہرو، صاف صاف بتاؤ تم اپنی بیوی کو کوئی اذیت تو نہیں پہنچاؤ گے؟ ایلس میری بیوی ہے، فارسٹر نے دروازے کے درمیان رکتے ہوئے کہا، اور فارمولہ میری تخلیق ہے۔ یہ دونوں چیزیں میری ملکیت ہیں۔ میں کل 3 بجے تک اپنی بیوی کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ خوابگاہ میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ مقفل کر لیا۔ ماروین چند لمحوں تک ساکت و جامد وہاں بیٹھا رہا، پھر بوجھل قدموں سے نیچے اتر آیا اور ہیملٹن کے ساتھ بیلویدار ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے ہیملٹن سے کہا، فارسٹر نے مجھے سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وہ فارمولہ ظاہر کرنے پر پوری طرح تیار ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ مجھے پہلے ہی اس بات کا اندیشہ تھا، ہیملٹن نے کہا۔ میں نے ہیریسن اسائلم کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ہربرٹ کی رپورٹ پڑھی تھی۔ اس نے لکھا ہے کہ پال فارسٹر ان لوگوں میں سے ہے جو اگر کسی کام کا ارادہ کر لیں تو اسے پورا کیے بغیر چین نہیں پاتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فارسٹر اپنی بیوی کو اپنے چیف اسسٹنٹ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر سخت مشتعل ہو گیا تھا۔ چیف اسسٹنٹ کو تو اس نے موقع پر ہی ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن لوگوں کی مداخلت کے باعث اپنی بیوی کو ٹھکانے نہ لگا سکا۔ ڈاکٹر ہربرٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ نامکمل کام اس کے ذہن میں زہر پھیلا رہا ہے، لہذا فارمولہ حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایلس کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن یہ ایک انسانی زندگی کا سوال ہے، کسی جانور کی بات نہیں۔ میرے نزدیک تو ایلس فارسٹر جانور سے بھی بدتر ہے، ہیملٹن نے کہا۔ اس کے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں آپ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے آپ کو ہر قیمت پر فارمولہ حاصل کرنے کے اختیارات دے دیے ہیں۔ اگر ہم نے اس فاحشہ عورت کی حفاظت کی کوشش کی تو فارمولے کے ساتھ ایک بہترین سائنسدان سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ دوسری طرف اگر فارمولہ مل جاتا ہے تو میں ایک طویل عرصے کے لیے روس پر برتری حاصل ہو جائے گی۔ ماروین اٹھ کر ٹہلنے لگا، پھر رک کر بولا، ہمیں اس مسئلے کا دوسرا حل تلاش کرنا چاہیے، ورنہ پولیس والے شور مچا دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قومی مفاد کی خاطر انفرادی قربانی معمولی چیز ہے، ہیملٹن نے کہا۔ پریس والوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہم ایک اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایلس کو فارسٹر کے پاس پہنچانے کی بجائے فارسٹر کو اس کے بنگلے میں بھیج دیا جائے۔ بعد میں ہم یہ بیان دے سکتے ہیں کہ فارسٹر ایک خفیہ راستے سے فرار ہو گیا تھا۔ جہاں تک ایلس کا پتہ معلوم ہونے کا سوال ہے، اس کا جواب بہت سیدھا ہے۔ فارسٹر نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سے ایلس کا پتہ معلوم کر لیا تھا، بس سیدھی بات۔ اور فارسٹر کا کیا بنے گا؟ ہم پہلے سے ہی ایلس کے بنگلے کے آس پاس موجود رہیں گے۔ جیسے ہی فارسٹر اپنا ادھورا کام مکمل کرے گا، ہم اس سے فارمولے کا حل معلوم کر لیں گے اور بعد میں معاملہ CIA کے سپرد کر دیں گے۔ ہاں، ماروین کچھ سوچتا ہوا بولا، میرے خیال میں یہی ایک مناسب حل ہے۔ تم فوراً کیپٹن ٹریرل کو فون کر کے کہو کہ ایلس فارسٹر کے بنگلے سے پولیس کا پہرہ ختم کر دیا جائے۔ ایلس فارسٹر کا آراستہ و پیراستہ بنگلہ، جو چند روز پہلے تک عیاشی کا مرکز تھا، آج خالی خالی اور اداس تھا۔ ایلس اپنا سامان پیک کرنے میں مصروف تھی۔ فارسٹر کے فرار کی خبر اور پولیس کے پہرے کی وجہ سے ایلس کے تمام دوست کچھ اس طرح غائب ہو گئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ گزشتہ رات اس کے بنگلے سے نہ صرف پولیس کا پہرہ ہٹا دیا گیا تھا، بلکہ ٹیلی فون اور بجلی بھی کاٹ دی گئی تھی۔ ضروری سامان پیک کرنے کے بعد وہ باہر نکلی تاکہ بینک جا کر اپنی تمام رقم نکال لائے۔
کار میں بیٹھ کر جب اس نے اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو قطعی ناکامی ہوئی۔ پھر وہ انجن کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس کے بدن میں خوف کی ایک سرد لہر سرایت کر گئی کہ ڈسٹریبیوٹر ہیڈ غائب تھا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے اندر واپس چلی گئی۔ ٹیلی فون ٹھیک ہوتا تو وہ کسی کو مدد کے لیے بلا لیتی۔ باہر نکلنا بھی خطرناک تھا، نامعلوم فارسٹر کہیں گھات لگائے بیٹھا ہو۔ دن بھر وہ پریشانی کے عالم میں سگریٹ پھونکتی رہی یا شراب سے اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ رات کے 11 بجے وہ اطلاعی گھنٹی کی آواز سن کر چونک گئی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ باہر سارجنٹ بروک کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ بروک اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، یاد ہے پرسوں تم نے مجھے بیئر پیش کی تھی؟ اس وقت میں ڈیوٹی پر تھا، اس لیے تمہاری دعوت قبول نہ کر سکا۔ وہ بہترین سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کے انداز دیکھ کر ایلس سمجھ گئی کہ وہ عیاشی کی نیت سے وہاں آیا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ شخص اس کی کار ٹھیک کرنے میں مدد دے سکتا ہے، بس اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا اور بولی، آؤ مسٹر بروک، تم ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں ابھی بیئر لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کولے مٹکاتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا عشق انگیز سراپا دیکھ کر بروک کے گروگپے میں ہلچل سی مچ گئی۔ 3 روز پہلے جب بروک اس کے بنگلے کی نگرانی پر مامور تھا تو ایلس نے کچھ ایسی حرکتیں کی تھیں جنہیں بروک نے کھلا ہوا پیغام سمجھا تھا، بلکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی اس سے ملنے آئے گا۔ آج جب اسے یہ خبر ملی کہ ایلس کے بنگلے سے پولیس کا پہرا ہٹا دیا گیا ہے تو وہ سیدھا وہاں پہنچ گیا۔ اسے امید تھی کہ اسے پوری عیاشی کا موقع فراہم کرے گی، لیکن ایلس سخت پریشان تھی۔ ٹیلی فون لائن کٹنے اور گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے اس کا مزاج انتہائی بگڑا ہوا تھا۔ 2 منٹ کے بعد اس نے بیئر کے 2 گلاس لا کر میز پر رکھ دیے اور بولی، مسٹر بروک، میری گاڑی میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، کیا تم اسے ٹھیک کرنے میں میری مدد کرو گے؟ کیوں نہیں، تمہاری گاڑی ٹھیک نہیں کروں گا تو اور کس کی کروں گا؟ پھر اس نے ایلس کا گداس ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہوا بولا، آؤ بیٹھو نا، کچھ باتیں تو کر لیں۔ چھوڑ دو میرا ہاتھ، ایلس غصے سے بولی، شرافت سے بات کرو۔ تم اور شرافت، بروک کہکا لگاتے ہوئے بولا، تمہاری عیاشی کی داستانیں تو… یہ سنتے ہی ایلس ایک دم مشتعل ہو گئی اور ہاتھ چھڑا کر اپنے نوکیلے ناخن بروک کے منہ پر گاڑ دیے۔ بروک کے چہرے سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ اس نے بیئر کا گلاس ایک طرف پھینک دیا اور اٹھ کر ایلس کے منہ پر ایک بھرپور مکہ رسید کر دیا۔ وہ میز کے اوپر سے لڑک کر سر کے بل فرش پر گر گئی۔ بروک چند لمحوں تک اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب اس کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور جلدی سے قریب جا کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ میز سے لڑکنے کی وجہ سے ایلس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ مر چکی تھی۔ جس وقت سارجنٹ بروک ایلس سے ملنے اس کے بنگلے پر پہنچا تھا، عین اس وقت چیف ماروین اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جہاں فارسٹر مقیم تھا۔ وہ پروگرام میں کی گئی تبدیلی سے اسے آگاہ کرنے اور اس کی منظوری حاصل کرنے وہاں آیا تھا۔ فارسٹر اس کی غیر متوقع آمد پر کچھ برہم سا ہوا اور مقصد پوچھا۔ پال، ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، ماروین نے کہا۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہاری شرائط پر کوئی نیا سمجھوتا کرنے آیا ہوں۔ ہمیں تمہاری شرائط بالکل تسلیم ہیں، تاہم ان میں تھوڑی سی تبدیلی ضروری ہے۔ فارسٹر نے کھا جانے والی نظروں سے ماروین کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو میرے ساتھ تمہاری کوئی چالاکی کارگر نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ پریس والے اس معاملے کو بہت اچھال رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایلس کو یہاں لانے کی بجائے تمہیں ایلس کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا جائے۔ اس کے لیے وقت بھی تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ دن کے وقت میں یہاں سے لے کر جانا بہت مشکل ہے۔ میرے خیال میں 9 بجے رات کا وقت مناسب رہے گا۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد فارسٹر نے اس کی بات مان لی۔ رخصت ہونے سے پہلے ماروین نے پوچھا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں تو وہ ساتھ لے آؤں گا۔ شکریہ، فارسٹر نے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، ہاں مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک خنجر چاہیے، ایک خاص قسم کا خنجر۔ اس کا پھل 6 انچ لمبا اور چوبی دستہ پیتل کی کیلوں سے آراستہ ہو۔ یہ خنجر ڈریو اینڈ سٹائنن کمپنی کے ہاں ملے گا، ان کی دکان مین سٹریٹ پر ہے۔ ایسا ہی ایک خنجر میری بیوی نے مجھے کرسمس کے موقع پر تحفے میں دیا تھا۔
ٹھیک ہے پال، مارون نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں یہ خنجر لیتا آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی فارسٹر خوابگاہ میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ ہرمن ایڈنیس ہانگ کانگ کے فیشنیبل ہوٹل کے شاندار لاؤنج میں بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ اسے 3 دن بعد ایک کام کے سلسلے میں بیجنگ جانا تھا، تاہم وہ ذہنی طور پر خاصا الجھا ہوا تھا۔ گزشتہ 3 روز سے جوناتھن کی طرف سے اسے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی، تاہم اسے امید تھی کہ وہ اب تک فارمولے کا حل معلوم کر چکا ہوگا۔ اتنے میں ویٹر نے اسے ایک ٹیلی گرام لا کر دیا۔ ٹیلی گرام خفیہ الفاظ میں تھا۔ ہرمن نے جیب سے چھوٹی سی نوٹ بک نکالی اور خفیہ الفاظ کا ترجمہ کرنے لگا۔ اس کام میں تقریباً نصف گھنٹہ صرف ہوا۔ ترجمہ پڑھتے ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ٹیلی گرام اس کے ایک معتمد خاص کی طرف سے تھا۔ اس نے لکھا تھا، فارسٹر منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، جوناتھن میکسیکو کی طرف فرار ہو گیا ہے، کیگان قتل ہو گیا ہے اور سلک نے ہوانا میں پناہ لے لی ہے۔ اس کے چہرے پر سخت غیظ و غضب کے آثار ابھر آئے۔ $40 لاکھ کا سنہری خواب خاک میں مل گیا۔ اس نے سوچا اس ناکامی کا اصل سبب جوناتھن کے احمقانہ فاصلے ہیں۔ اس کے میکسیکو فرار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور ناجائز طریقے پر وہاں دولت جمع کرتا رہا ہوگا۔ اس نے فی الفور خفیہ الفاظ میں ٹیلی گرام تیار کیا اور گھنٹی بجا کر روم سروس کو طلب کیا۔ احمق جوناتھن میرے ہاتھوں کی پہنچ سے واقف نہیں۔ وہ بڑبڑایا، میں اسے عیش کرنے کی مہلت نہیں دے سکتا۔ یہ ٹیلی گرام اس نے سلک کے نام ارسال کیا تھا، جس میں اسے ہدایت کی گئی تھی کہ جوناتھن کو تلاش کر کے اس کا پتہ صاف کر دے۔ اس کانٹریکٹ کا معاوضہ $10,000 تھا، جس کی ادائیگی کے لیے نیشنل بینک آف میکسیکو کو ہدایت کر دی گئی تھی۔ چیف مارون وارن اپنے ہوٹل کے کمرے میں تنہا بیٹھا اس خنجر کا جائزہ لے رہا تھا جو اسے تھوڑی دیر پہلے فارسٹر کی فرمائش پر مین اسٹریٹ سے خریدا تھا۔ اس کے ماتھے پر پریشانی کی گہری لکیریں نظر آ رہی تھیں۔ اتنے میں ہیملٹن اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مارون اس کی حالت دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا۔ خیر تو ہے مسٹر ہیملٹن؟ اوہ مسٹر مارون، ایلس قتل ہو گئی ہے۔ کیسے؟ مارون نے چیخ کر کہا۔ وہ سارجنٹ بروک کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایلس نے اسے اپنے بنگلے میں آنے کی دعوت دی تھی۔ وہاں کسی بات پر مشتعل ہو کر ایلس نے اس کا منہ ناخنوں سے لہو لہان کر دیا۔ بروک نے تیش میں آ کر اس کے منہ پر مکہ مارا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس والوں کو اس واقعے کا علم تو نہیں ہوا؟ ابھی نہیں، شعبہ قتل کے آدمی موقع پر پہنچ چکے ہیں۔ پریس والوں کو کسی بھی وقت خبر ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا، نامعلوم فارسٹر کا کیا رد عمل ہو؟ ظاہر ہے اسے اپنی بیوی کی موت سے خوشی ہی ہوگی، اس کی الجھن حل ہو گئی۔ سر دست کوئی قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی، مارون نے کہا۔ تم ٹیرل کو فون کر کے کہو کہ ایلس کے بنگلے کے آس پاس کسی کو نہ آنے دے اور ایسا انتظام کرے کہ پریس کو اس واردات کی خبر نہ ہو۔ ہیملٹن بہت اچھا کہہ کر باہر نکل گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد چیف مارون کار میں بیٹھ کر فارسٹر کی قیامگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کار CIA کا ایجنٹ چلا رہا تھا۔ اخباری نمائندوں سے بچنے کے لیے نصف راستے کے بعد چیف کو سیٹ کے نیچے لیٹنا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار 145 لینوکس ایونیو کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ چیف کپڑے جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر کا پیکٹ پکڑا ہوا تھا۔ ہیملٹن بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے رازدارانہ لہجے میں کہا، میں آپ کے ساتھ اوپر فلیٹ تک جاؤں گا۔ میرے 4 آدمی پہلے ہی سے سیڑھیوں میں چھپے ہوئے ہیں تاکہ کسی امکانی گڑبڑ کے وقت فوری مدد کر سکیں۔ علاوہ ازیں میں نے ہیریسن اسائلم کے ڈاکٹر ہربرٹ کو بھی بلا رکھا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے دونوں عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہیملٹن نے پوچھا، کیا آپ فارسٹر کو ایلس کی موت سے آگاہ کریں گے؟ بتانا ہی پڑے گا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ہیملٹن دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ مارون نے دروازے پر دستک دی۔ قدر توقف کے بعد فارسٹر نے پوچھا کہ باہر کون ہے؟ میں مارون ہوں، پال، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم خنجر لے کر آئے ہو؟ فارسٹر نے تیز آواز میں پوچھا۔ ہاں، یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ فارسٹر نے دروازہ کھول دیا اور مارون اندر داخل ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے پال، میں تمہارے پاس ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔
پہلے خنجر میز پر رکھ دو اور خود پیچھے ہٹ جاؤ، فارسٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور میرے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش نہیں کرو۔ تمہاری بیوی مر چکی ہے پال، ماروین نے خنجر میز پر رکھتے ہوئے کہا، اب تمہیں اس خنجر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فارسٹر نے خنجر اٹھا لیا اور پرجوش لہجے میں کہا، چیف میں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ چال چلنے کی کوشش نہیں کرو۔ دوست، میں تمہارے ساتھ کوئی چال نہیں چل رہا، ماروین بولا، تمہاری بیوی ایک اتفاقی حادثے میں ہلاک ہو گئی ہے۔ میں تمہیں مردہ خانے لے جانے آیا ہوں تاکہ تم اپنی آنکھوں سے ایلس کی لاش دیکھ لو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، فارسٹر گرجا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، بہرحال مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ اچانک فارسٹر نے خنجر دیوار پر دے مارا اور قہر آلود نظروں سے چیف کی طرف دیکھتا ہوا گرجا، بے شک تم جھوٹ نہیں بول رہے، میں تمہیں اور تمہارے قاتل ساتھیوں کو خوب جانتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ فارمولہ حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرو گے۔ احمقو، تم کیا جانو مجھے اپنی بیوی سے کتنا پیار تھا۔ میں اسے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچاتا، میں تو صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا تاکہ وہ ایک اطاعت شعار بیوی بن کر میرے ساتھ رہتی۔ اس ظالموں، تم نے اسے قتل ہی کر دیا۔ میں ان CIA کے شیطانوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، ان کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ پال، بس چپ ہو جاؤ۔ خبردار، مجھے خاموش ہونے کی تلقین نہیں کرو۔ کان کھول کر سن لو، تم لوگ میرا فارمولہ نہیں حاصل کر سکو گے، وہ میرے ساتھ ہی موت کے آغوش میں چلا جائے گا۔ میں تو صرف ایلس کی خاطر زندہ تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور میرے پاس لوٹ آئے گی، لیکن اب یہ امید بھی ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی فارسٹر خوابگاہ میں گھس گیا اور دروازہ مقفل کر دیا۔ ماروین چیخ چیخ کر ہیملٹن کو آوازیں دینے لگا۔ ہیملٹن اپنے چاروں ساتھیوں کے ہمراہ ایک دم اندر پہنچ گیا۔ ماروین نے فوراً دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ چاروں آدمی بیک وقت دروازے کے ساتھ ٹکرائے، اس کے ساتھ ہی قبضے اکھڑ گئے اور دروازے کے دونوں پٹ ٹوٹ کر اندر جا گرے، لیکن دروازہ توڑنے کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پال فارسٹر اپنا کام تمام کر چکا تھا۔ لسنرز، یہاں پہ یہ سنسنی خیز کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل کے لیے اگاتھا کرسٹی کی کہانی سکیجولڈ ہے۔ اگر آپ کو عالمی ادب سے منتخب شدہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں، ٹرانسلیشنز اچھی لگتی ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو کو ہائپ بٹن ضرور ٹچ کیا کیجیے، شیئر ضرور کیا کیجیے، ایسے ویڈیو کی ریچ بڑھتی ہے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔